کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کو بہت ایذا رسانی پہنچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو حکم ملا کہ وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں۔ جب مکے کے مسلمان مدینہ طیبہ کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ بالکل سر و سامان ہوتے ہیں، اپنے مال دولت ہر چیز چھوڑ کر کے صرف ایمان کی دولت لے کے وہ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ تو وہاں پر انصاری صحابیوں نے بڑے ایثار سے کام لیا، یعنی جس کے پاس 2 مکان تھے، ایک مکان اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 2 باغات تھے اس نے ایک باغ اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مسلمان مہاجر صحابی کے نکاح میں دے دیا، ان کے عقد میں دے دیا۔ ان کے اس ایثار کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید آیت نازل فرما دی اور کہا کہ وَيُؤْرِسُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ایثار سے کام لیتے ہیں، دوسروں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی شدید حاجت ہوتی ہے، خود بھی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ دوسروں کو ایثار کر دیتے ہیں، اپنی خواہش کو ترک کر دیتے ہیں، دوسروں پر ایثار کرتے ہیں، دوسروں کو ایثار کر دیتے ہیں۔ رب کریم نے آیت مبارکہ ہی نازل فرما دی اور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمنکم احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر اپنے لیے تو اچھی چیزیں پسند کرتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے وہ کم تر چیزیں، ہلکی چیزیں پسند کرتا ہے تو وہ کامل مکمل ایمان والا نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے ہاں بکری کی سری تحفے کے طور پر آئی اور اس صحابی نے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا فلاں مسلمان بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس نے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یار مجھ سے وہ زیادہ مستحق ہے، تو اس نے وہ سری اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ہاں بھجوا دی۔ جب دوسرے مسلمان بھائی کے ہاں پہنچی تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ میرا جو فلاں صحابی ہے، میرا جو فلاں مسلمان بھائی ہے وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو دوسرے نے تیسرے کے گھر بھجوا دی۔ تیسرے نے یہ خیال کرتے کہ یار میرا جو فلاں صحابی بھائی ہے وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، تو تیسرے نے چوتھے کے گھر، چوتھے نے پانچویں کے گھر، حتیٰ کہ وہ سیڑھی جو ہے چھٹے کے گھر، پھر چھٹے سے ساتویں کے گھر پہنچی اور ساتویں سے پھر اسی پہلے والے کے گھر پہنچی جہاں سے وہ سیڑھی چلی تھی۔ ذات گرامی، یہ تھا ہمارے صحابہ کا ایثار کا طریقہ، کتنی وہ اپنی خیر خواہی کرتے تھے، خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے تھے کہ خود اگرچہ حاجت ہے، خود اگرچہ ضرورت ہے، لیکن وہ اپنے مسلمان بھائی پر ایثار کرنے کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ اور ذات گرامی، ہمارا آج کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ہم غور و فکر کریں، اگر ہم اپنے دامن کے اندر جھانکیں، اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی مالدار ہے، کوئی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، کوئی آسودہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی اچھی جاب کر رہا ہے، تو ہم دل ہی دل میں کڑھتے رہتے ہیں اور دل ہی دل میں پریشان حال رہتے ہیں کہ یار کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو اس کے پاس مال ہے وہ مال مجھے مل جاتا، یا جس کا اتنا عالیشان اتنا اچھا گھر ہے کاش یہ گھر میرے پاس ہوتا، یا یہ جو اتنی اچھی پوسٹ پر ہے، اتنی اچھی جاب کر رہا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جاب مجھے مل جاتی۔ ہم ہر وقت سڑتے رہتے ہیں، کڑھتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ حسد کرتے رہتے ہیں کہ یار کاش یہ مال و دولت مجھے نصیب ہو جاتا، اس کے پاس نہ رہتا، اس سے چھن جاتا۔ ایک ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس جماعت تھی کہ وہ ہر وقت
جو ہے وہ ایثار سے کام لیا کرتے تھے، دوسروں پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے پوچھا کہ گھر کے اندر کوئی کھانے کی چیز ہے تو لے آؤ۔ تو تمام امہات المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت سوائے پانی کے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے، سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ من اکرم ضیفی ھذہ اللیلۃ فلہ الجنہ، کہ جو آج کی رات میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، میں اس کی آج خدمت کروں گا۔ وہ صحابی اس مہمان کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے اور اپنی گھر والی سے جا کر کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مہمان ہیں، ہم نے اس کے مہمان نوازی کرنی ہے، ہم نے اس کی آج خدمت کرنی ہے۔ تو گھر والی کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، آج تو سوائے بچوں کے کھانے کے صرف بچوں کا کھانا پڑا ہوئے اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، بچوں کو بھوکا ہی سلا دو اور وہی کھانا اس مہمان کے لیے تیار کر دو۔ چنانچہ بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا اور وہ کھانا جو ہے مہمان کے لیے تیار کیا گیا۔ اور اس صحابی نے اپنی گھر والی کو کہا کہ جب ہم کھانا شروع کرنے لگیں، کھانا کھانے لگیں، تو تم بہانے سے اٹھنا اور کہنا کہ میں دیے کی روشنی کو تیز کرتی ہوں، بجائے تیز کرنے کے تم دیے کی روشنی کو بجھا دینا، روشنی کو ختم کر دینا۔ جب کھانا شروع ہونے لگا، کھانا کھانے لگے، تو صحابی کی گھر والی اٹھتی ہے اور کہتی کہ میں دیے کی روشنی کو تیز کر دوں۔ وہ تیز کرتے کرتے دیے کی روشنی کو ہی بجھا دیتی ہیں اور کھانا شروع ہو جاتا ہے، کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ اور وہ صحابی، وہ جو مہمان تھا، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اور صحابی اور اس کی گھر والی جو ہے وہ خالی منہ ہلاتے رہتے ہیں، خالی منہ چباتے رہتے ہیں، تاکہ ہمارا مہمان پیٹ بھر کر سیر ہو کے کھانا کھا لے اور ہمارا مہمان بھوکا نہ رہ جائے، ہماری خیر ہے۔ اس مہمان نے خوب سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ صبح جب وہ صحابی اس مہمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس عمل پر، تیرے اس کام کو پسند فرماتا ہے، رب کریم بھی تیرے اس عمل پر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذات گرامی، یہ تھا ہمارے صحابہ کا ایثار کہ وہ ہر چیز دوسروں پر قربان کر دیتے تھے، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسرے مسلمانوں کی دل و جان سے خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی تو گھر والوں سے فرمائش کی کہ میرا بھونی ہوئی مچھلی تناول کرنے کو، مچھلی کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ تو گھر والوں نے جب بھونی ہوئی مچھلی تیار کر کے آپ کے سامنے رکھی تو دروازے پر سائل نے صدا دی، سائل نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ عطا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مچھلی اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ وہ سائل چلا گیا۔ گھر والوں نے کہا حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے بڑے پیار سے، بڑی خواہش کر کے اور بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ آپ نے مچھلی طلب فرمائی تھی، آپ کو مچھلی بھی پیش کی گئی اور آپ نے اٹھا کر سائل کو دے دی۔ سائل کو کوئی اور چیز دے دیتے لیکن آپ مچھلی تناول کر لیتے، آپ کو بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی مچھلی کھانے کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کہ رب کریم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو، نیکی کو، ثواب کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ اور میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے پیاری اور سب سے محبوب چیز جو ہے وہ یہ مچھلی تھی، اور اس مچھلی کو میں نے راہ خدا میں دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ تو یہ تھے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ طریقہ کہ وہ
जितनी भी उनको प्यारी चीज़ होती थी, जितनी भी महबूब चीज़ होती थी, वो फ़ौरन रब की बारगाह में दे दिया करते थे, अल्लाह ताला के लिए दे दिया करते थे। हज़रात गिरामी, हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ये वक्त के बहुत बड़े वली हैं, और इनकी मुलाकात हज़रत सैयदना शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से होती है। तो शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि जब तुम्हें मिल जाता है तो क्या करते हो, और जब नहीं मिलता तो फिर क्या करते हो। तो सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मिल जाता है तो शुक्र अदा करते हैं, और जब नहीं मिलता तो सब्र करते हैं। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे बल्ख के कुत्ते भी करते हैं। अल्लाहु अकबर। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे बल्ख के कुत्ते भी करते हैं कि जब मिल जाता है वो शुक्र करते हैं, और जब नहीं मिलता तो वो सब्र करते हैं। तो सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हुजूर आपका क्या अमल है, आपका क्या तरीका है, आप क्या करते हैं। तो सैयदना शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह ने कहा कि जब मिल जाता है, जब अता होता है तो दूसरों में बांट देते हैं, और जब नहीं मिलता तो फिर सब्र करते हैं। तो ज़ात गिरामी, ये थे अल्लाह वाले, ये थे हमारे बुज़ुर्गान दीन कि जो हर वक्त ईसार से काम लेते थे, अगरचे उन्हें खुद भी कितनी शदीद हाजत क्यों ना हो, कितनी ज़रूरत क्यों ना हो, लेकिन वो जो कुछ भी उनके पास माल व मताल होता था वो अपने मुसलमान भाई पर कुर्बान कर दिया थे, मुसलमान भाई को अता कर देते थे। रब करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इसार करने की और अपने मुसलमान भाइयों का, ईमान वालों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए।